خطرہ لاحق تھا اور ساتھیوں نے جہاز کو چھوڑنے کا مشورہ دیا تو آپ کے والد صاحب نے تاریخی فقرے ادا کیے تھے جو کچھ ایسے تھے: یہ جہاز قوم کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے، چاہے جان دے کر بھی کیوں نہ ہو. اور اپنی اس بات کو انہوں نے سچ کر دکھایا. میرے والد صاحب نے جب نیوی جوائن کی تھی تو اس وقت سے ان کے دل میں اور ذہن میں ایک بات تھی کہ قوم نے ان پہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے جو کہ انہیں ہر صورت میں پوری کرنی ہے، اور وہ اس بات کا اکثر اظہار بھی کیا کرتے تھے. اور جب جنگ کے دوران یہ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات میں یہ واقعہ ہوا تو اس وقت جو جہاز تھا وہ بری طرح ہٹ ہوا اور بظاہر یہی لگتا تھا کہ اب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے. تو ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ سر اب یہ جہاز جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. تو انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، قوم نے ہمیں ایک ذمہ داری دی ہے اور وی شوڈ ٹرائی ٹو لک آفٹر اٹ. تو انہوں نے اپنی آخری زندگی کا آخری وقت تک جو تھا انہوں نے جہاز پہ رہے اور اس کو بچانے کی کوشش. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذوالفقار ان یادداشتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. اسکواڈرن لیڈر اشفاق حمید قریشی، ستارہ جرت. اسکواڈرن لیڈر اشفاق حمید قریشی نے دسمبر 1959 میں پاک فضائیہ میں کمیشن لیا اور پاک فضائیہ کے مختلف اسکواڈرنز میں خدمات سر انجام دیں. اپنی اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت انہوں نے فضائیہ کا اعلیٰ اعزاز ٹاپ گن بھی حاصل کیا. 5 دسمبر 1971 کو ایک مشن سے واپس ہوئے ہی تھے کہ انہیں ایک اور بمباری کے مشن پر روانہ کر دیا گیا جہاں سے آپ کی واپسی ممکن نہ ہوئی. فرض سے وابستگی، غیر معمولی جرت اور جذبہ قربانی کے شاندار اظہار کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ جرت سے نوازا. ہم جانتے ہیں کہ رفیق حیات کے چلے جانے کے بعد ایک گھر کا جو شرازہ ہوتا ہے بالکل بکھر جاتا ہے. آپ کا جہاد گھر کے محاذ پہ آج بھی جاری ہے، لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اثر تھا اس شہادت کا آپ پہ اور آپ کے اہل خانہ پہ، اور آپ نے اس گھر کو کیسے، اپنی ذمہ داری کو کیسے آگے لے کے آپ چلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہو اور ارادے مضبوط ہوں تو کوئی کام ناممکن نہیں، بس انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. ہماری سب سے جو بڑی مشکل بات یہ تھی کہ اشفاق 4.5 سال مسنگ رہے، اور کبھی ایسی خبر آتی تھی کہ اشفاق شاید زندہ ہیں اور قید میں ہیں، تو وہ دن ہمارا بڑے خوشی کا ہوتا تھا. کبھی ایک خبر آتی تھی کہ نہیں شاید شہید ہو چکے، تو امید اور نا امیدی کے بیچ میں ہم نے 4.5 سال گزارے، اور وہ بہت تھکا دینے والے سال تھے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ انسان صحیح سلامت گھر سے چلا گیا امام مزاحمت باندھ کے، اس کی واپسی کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا. 4.5 سال بعد جب ڈکلیئر ہوا کہ اشفاق شہید ہوئے تو میرے کانوں میں ان کی یہ باتیں گونجتی تھیں کہ ان بچوں کو محب وطن بنانا ہے. تو میں اکثر سوچتی تھی کہ 3 سال، کیونکہ میں خود بھی اتنی بڑی نہیں تھی، 3 سال اور 4 سال کے بچے کے لیے ایک باپ اگر ایسے سوچتا ہے تو اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو نبھاؤں. تو میں نے بس صرف یہی سوچا کہ اب جو بھی ہے زندگی کو وقف کر دوں اور ان دونوں بچوں عامر نادل کے لیے. بہت بہت شکریہ. آپ کی باتوں نے یہاں بیٹھے ہوئے ہم تمام لوگوں کو بہت ہمت دلائی ہے، بہت حوصلہ دلایا ہے. بے شک آج ہماری گلزار ہستی کے سارے رنگ ہمارے شہیدوں کے لہو کی آبیاری سے ہیں. رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، پیش کرتی ہیں ترنم ناز.
جانے من میرا انتظار نہ کر، زندگی ہے تو لوٹ آؤں گا، تیری آواز سن نہیں سکتا، میں نے سن لی ہے وقت کی فریاد، میرے گلشن میں خار ہیں جب تک، پھول الفت کے چن نہیں سکتا، جانے من میرا انتظار نہ کر، زندگی ہے تو لوٹ آؤں گا۔ حوالدار نعیم اصغر شہید۔ حوالدار نعیم اصغر شہید کو 27 مئی 2009 کی صبح مدین سے بحران کے راستے دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن ملا۔ مدین شہر سے نکلتے ہی دشمن کی سخت مزاحمت کے باوجود پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ کر دشمن کے سب سے مضبوط دفاعی مورچے پر یلغار کر دی۔ اسی اثنا میں دشمن کی فائرنگ سے ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ حوالدار نعیم نے 2 شرپسندوں کو ہلاک کر دیا اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس دوران حوالدار نعیم نے دہشت گردوں کے کمانڈر خاشمیر کو للکارا، جس نے بوکھلا کر اپنی جان بچانے کے خوف سے اندھادھند فائرنگ کھول دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے، مگر حوالدار نعیم نے گرتے گرتے دستی بم مار کر خاشمیر کو جہنم رسید کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ قوم کے عظیم فرزند کی اہلیہ ہیں، ہماری